بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ کے مناظرے کے حوالے سے ہم سماعت کر رہے تھے، مسلسل جو وہ شخص سوال کرتا جا رہا تھا اور امام جعفر صادق علیہ رحمہ جو وہ اس کا جو وہ رد کرتے گئے، قرآن حدیث سے جو آپ اس کو جو وہ سمجھاتے رہے۔ آگے اس نے ایک اور اعتراض کیا، اعتراض کافی سارے اور بھی کیے تھے، میں ان کو جو چھوڑ کر آج جو ہم آخری نشست کر لیتے ہیں اس پر، کہ کافی ہفتہ جو وہ تقریباً ہونے والا ہے، انشاءاللہ آج جو اس کو سمیٹ لیتے ہیں۔ اور بھی اس نے اعتراضات کیے تھے لیکن ان اعتراضات کو چھوڑ کر ہم جو وہ آخر والا جو آخری اعتراض ہے وہ جو ہے انشاءاللہ ہم سماعت کر لیتے ہیں۔ تو اس شخص نے یہ کہا کہ اے رسول اللہ کے بیٹے، تورات اور انجیل میں کیا ان کو ذکر فرمایا ہے یا نہیں فرمایا؟ یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان، خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، ان کا ذکر جو ہے وہ کیا تورات میں اور انجیل میں ہے یا نہیں؟ تو امام جعفر صادق علیہ رحمہ نے اسے جواباً ارشاد فرمایا، آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اب اس کا ترجمہ سماعت کر لیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں، یہاں پر آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق ان کے ساتھ، کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں پر جو سخت ہیں امام جعفر صادق فرماتے ہیں وہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، فرمایا اس سے مراد حضرت عثمان غنی ہے۔ اور آگے فرمایا اے مخاطب، تو نے نہیں دیکھتا کہ رکوع کرتے سجدہ کرتے ہوئے وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ اس سے مراد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ ان کی نشانی ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر سے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے مراد ہے۔ یہ ان کا حال تورات میں بھی ہے اور ان کا حال جو ہے وہ انجیل میں بھی ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ رحمہ نے اس آیت مبارکہ سے استدلال کیا اور اس آیت کا جو تفسیر ہے وہ اس طرح بیان فرمائی۔ تو اس شخص نے جو ہے وہ پھر کہا کہ تورات اور انجیل میں کیا معنی ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفاء حضرت ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا عثمان اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ نے اس کے سینے پر جو ایک سمجھ لو پیار بھرا انداز، اس کو سینے پر مکہ مارا اور سینے پر جو مارنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تجھ پر افسوس۔ پھر یہ آیت مبارکہ آپ نے پیش فرمائی، اس کا ترجمہ آپ سن لیں۔ ایک کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی باریک سی کونپل نکالی، مطلب وہ جو شروع میں جو درخت نکلتا ہے تو اسے طاقت دی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے۔ اب یہ وہ تفصیل بھی اسی کے ساتھ آپ جو ہے فرما رہے ہیں۔ پھر وہ موٹی ہو گئی، اس سے مراد کہتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم ہے۔ پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اس سے مراد حضرت عثمان غنی ہے۔ کاشتکاروں کو بہت اچھی لگی تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کے دل جلائے جائے، اس سے مراد حضرت علی المرتضی ہے۔ اللہ نے ان میں ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں سے مغفرت اور بڑے اجر کا جو ہے وہ وعدہ فرمایا، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ